أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، ہم لوگ ہمارے ساتھ ہمارے بیان میں اس سے پہلے پڑھے تھے ہمارا وضو کا بیان، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ اس کے بعد کیا پڑھے تھے؟ وضو ٹوٹنے کی وجوہات، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ہم لوگ کیا کیے تھے؟ پڑھے تھے نا پچھلی بار. آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے سبق میں ایک نیا سبق کے ساتھ، ایک نیا چرچے کے ساتھ، ایک نیا بیان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ آج ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے. تو آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ اس سے پہلے جو پڑھے ہیں آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ آپ کو یہ ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا، یہ سبق کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ سبق ہم لوگ پڑھیں گے، اور پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ وہ سبق کو ضرور دیکھنا ہے. تو آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک نیا سبق، ایک نیا چیپٹر کیا کریں گے؟ شروع کریں گے. شروع کریں گے نا؟ پڑھیں گے سب لوگ؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں. آج کا ہمارا جو چرچا ہے، آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا بیان. کیا ہے ہمارا چرچا؟ آج کا جو ہمارا چرچا ہے غسل کرنے کا بیان، غسل کرنے کے آداب، اس کے متعلق اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ غسل کس طریقے سے کرتے ہیں، اور کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل کی سنتیں کیا کیا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اوکے، آج ہم اس کے متعلق کچھ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے نا سب لوگ؟ تیار ہیں سب لوگ؟ سب لوگ چلیے سب لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے غسل کرنے کا بیان. سب لوگ اپنے اپنی کتاب کو لے کر کے سامنے رکھ کر کے با ادب با سلیقہ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ کتاب کو دیکھیے اور کتاب پر نظر رکھیے. دیکھیے غسل کرنے کا بیان کیا ہے؟ غسل کرنے کا بیان، آنے والی امور سے غسل فرض ہو جاتا ہے. کیا کیا باتیں ہیں وہ آئے گا. دیکھیے، بلا جماع، شہوت کی وجہ سے اپنے مقام سے الگ ہو کر بدن کے ظاہر کی طرف منی نکل آنے سے، یعنی کبھی کیا ہوگا؟ کبھی کسی کو بلا جماع، بلا کسی وتی کیا ہوگا؟ اس کو منی خارج ہو گیا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا، اس پر غسل لازم ہو جائے گا ایسی حالت میں. پھر ہے کسی زندہ آدمی کے کسی ایک مقام میں کل یا کسی قدر ذکر کا داخل ہونے سے، مردہ جانور کی وتی سے منی کے نکلنے سے. کوئی ایسے جانور ہے یا ایسے حیوان چیز ہے جس کے اعضاء سے یا اس کی جگہ سے اس پر کیا ہوا، اس کا منی نکل آیا، اور اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ہم کو ہمارے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر بیداری کے بعد مائع کی موجودگی سے، گرچہ سونے سے قلب اور اس کا آلہ منتشر نہ ہو، یعنی کوئی آدمی کیا کیا؟ سویا، ٹھیک ہے؟ سونے کے بعد بہت گہری نیند میں سویا،
جاگنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے؟ جاگنے کے بعد اسے کیا معلوم چلتا ہے کہ اس کے جو کپڑا ہے وہ کیا ہے؟ بھیگا پن ہے، کچھ وہاں پہ گیلا گیلا نظر آتا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا آلہ منتشر ہے یا نہیں، وہ خواب میں تھا یا نہیں تھا، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کے بعد اس کو اگر کیا ہوتا ہے، کوئی اس کا کپڑا بھیگا بھیگا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر اس کو معلوم چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اس کا آلہ یا اس کا کیا ہے جگہ وہاں پہ بھیگا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کو غسل لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہے مردہ یا جانور کی، پھر اس کے بعد ہے بے ہوشی اور نشہ سے افاقہ ہونے کے بعد نمی کی موجودگی میں منی گمان کیا، اور حیض و نفاس سے خواہ یہ باتیں اس کے مسلمان ہونے سے قبل پائی جاتی ہو۔ کیا ہے؟ کوئی آدمی کیا ہو گیا بے ہوشی میں طاری ہو گیا، یا کوئی آدمی کیا ہو گیا بے ہوشی طاری ہونے کے بعد اس کو کیا ہوا ہے، اس پر زیادہ حیض اور نفاس اس پر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حیض اور نفاس آنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو کیا ہوتا ہے؟ اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہے، اب ہمارا بیان آتا کیا ہے، ہم لوگ کیا پڑھے، ابھی کیا پڑھے ہم لوگ، کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے نا؟ کن کن چیزیں ہم کیا بولے، جیسے کیا ہے وطی نکلنے سے، یا پھر بلا جمع کرنے سے، یا پھر کیا ہے خواب میں کوئی ایسا خواب آیا ہے جس سے اس کے بعد اس کو معلوم چلا کہ اس کی جگہ اور اس کا جو آلہ منتشر ہے وہ کیا ہوا ہے، بھیگا پن نظر آ رہا ہے، تو اس سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کو غسل لازم ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرائض غسل کے فرائض کیا کیا ہیں، اس میں کیا کیا باتیں ہیں جس میں غسل کرنے میں ہم کو ضروری ہوتا ہے۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں غسل کے، ٹوٹلی 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلی فرض کیا ہے اس میں؟ کلی کرنا، ٹھیک ہے؟ غسل میں کیا فرض ہے؟ کلی کرنا، جو پہلی فرض ہے، جو پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا کیا ہے؟ پورے بدن پر اس کا پانی بہانا فرض ہے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پانی بہانا پورے بدن پر، کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی جگہ یا کوئی بھی اعضا ہمارا باقی نہیں رہنا چاہیے بھگانے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تیسرا، پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کیا؟ گرچہ غسل کے مختلف، یعنی اگر لمبے بال ہوں، جیسے عورتیں کیا ہوتی ہے، عورتوں کو کیا ہوتا ہے لمبے لمبے بال رہتے ہیں، ان کی چونٹیاں رہتی ہیں، ہے نا؟ ان کا کیا بولتے ہیں اس کو، پیچھے جو باندھتے ہیں عورتیں، ان کو بال زیادہ ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں اگر سر کے بال لمبے لمبے ہوں، جیسے عورت کی چونٹی جہاں پانی پہنچاتا ہو، تو چونٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں؟ عورتوں کو جب نہاتے ہیں تو عورتوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں، ہاں؟ بال زیادہ ہونے کے ان کے کیا، ان کے اندر ان کے سر کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک چونٹی ہوتا ہے، وہ چونٹی کیا ہونے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں جب نہاتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ وہ کھول کر کے اس کو بھگانا، بلکہ ایسے باندھا ہوا ہے اس میں پانی بہا دے تو اتنا ہی کیا ہے کافی ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کھول کر کے پورا پانی بہانا، کیونکہ ان کے بال کیا ہوتا ہے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، اس کو سکھانا، اس کو دوبارہ سکھانا بہت ہی کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے اسی طرح داڑھی اور مونچھ کے اندر پانی بہانا ضروری ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں، ہے نا، نہاتے وقت ہماری جو داڑھی ہے، ہماری جو مونچھ ہیں، اس کے اوپر پانی بہانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورتوں کی چونٹی پہ کیا پانی بہانا یا پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن مردوں کے جو بال ہیں، جو داڑھی ہے، جو مونچھ ہیں، ان پر پانی بہانا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے غسل کی سنتیں، تو ہم پہلے پڑھ لے کیا غسل کرنے کا بیان میں کس کن چیزوں غسل واجب ہوتا ہے وہ پڑھ لیا ہم لوگ، ہے نا؟ پھر ابھی ہم لوگ کیا پڑھے؟ غسل کی فرائض، غسل کے فرائض کیا ہے، فرائض غسل کیا کیا ہے؟ 3 ہے نا، غسل فرائض 3 ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر کیا کرنا؟ پورے بدن پر پانی بہانا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ غسل کی سنتیں، اس میں سنت کیا کیا ہے؟
غسل میں سنن کیا کیا ہے، اس میں اچھی باتیں کیا کیا ہے، وہ ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ہمارا سبق کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غسل کی سنتیں، بسم اللہ پڑھنا، جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، سنت ہے، سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نیت کرنا، جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم کو نیت کرنا چاہیے کہ میں جو کیا ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں غسل کرنے جا رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں، اس کو نیت کرنا پڑے گا دل میں، وہ کیا ہے غسل کی سنتوں میں آتا ہے۔ پھر ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کو کلائی، دیکھ رہے آپ لوگ، یہ ہے کیا ہے کلائی، یہ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک اچھے سے اس کی سنت ہے وہ دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اگر کوئی چیز یا کوئی بدن میں کوئی حصہ آئے یا کوئی جگہ پر اگر کیا ہو کوئی گندگی یا نجاست یا کوئی بھی چیز لگی ہو، بری چیز گندگی چیز لگی، اس کو کیا کرنا، پہلے دور کر دیں، اس پانی سے پہلے دھو لینا، اس کو دھونے کے بعد وضو بنانا، وضو بنانے کے بعد پھر کیا کرنا، پورے بدن پر کیا کرنا، پانی بہانا، ایسا کیا اس کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کیا، مختلف مقام پر، گرچہ مختلف مقام پر ہو اور شرمگاہ کا دھونا، اسی طریقے سے جہاں پر کیا ہمارا نجاست کی جگہ ہے، جہاں سے ہمارا نجاست نکلتا ہے، ہمارا جو شرمگاہ ہے، اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، نہانے سے پہلے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، یہ کیا ہے غسل کی سنتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دیکھیے، پھر وضو کرنا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ پورا کیا کر لیے، کلی کر لیے، ناک میں پانی بہا لیے، پھر دونوں ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد کیا کرنا، ایک نماز کی طرح ہم جیسے وضو بناتے ہیں نماز میں، ویسے کیا کرنا، ایک وضو بنانا، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے سنتوں میں آتا ہے، وہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ پھر ہے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، مگر پاؤں کو بعد میں دھوئیں اگر ایسی جگہ پر جہاں پانی ٹھہرتا ہو، جہاں پر ہم آپ ایسی جگہ پر نہانے کے لیے گئے ہیں جہاں پر پانی ٹھہرتا ہو، پانی وہاں پہ رہتا ہے، تو پہلے کلی کیے، ناک میں پانی ڈالے، پھر پورے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، پھر پاؤں دھوئے، پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو دھوئے۔ اگر ایسی جگہ پر اگر نہاتے ہو جہاں پر کیا ہو پانی زیادہ ہے، وہاں پہ کیا کرنا آپ کو، پہلے پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے، اگر پانی نیچے ہے تو بعد میں دھو سکتے ہیں۔ اگر اونچی جگہ پر نہانے کے لیے جاتے ہیں یا اونچی کیا ہے ٹیوب ویل ہے یا کنواں ہے، جہاں پر بھی آپ نہانے جاتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا، وہ پیر کو دھونا اچھا رہے گا، کیوں، کیونکہ وہ جگہ گندا ہو جائے گا، وہ جگہ صحیح نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے کیا کرنا، پیر اپنا دھو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیر بھی دھو لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دیکھیے، پھر پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا، ہمارا جو پورا بدن ہے، پورا جسم ہے، وضو کر لیے، کلی کر لیے، ناک میں پانی ڈال لیے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھو لیے، پھر وضو بھی بنا لیے، اس کے بعد پورے بدن پر سارا کے سارا جسم پر پانی بہانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے، اگر جاری پانی یا جو اس کے حکم میں ہو تو ڈبکی لگانے یا نہانے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کیا ہے کوئی ندی ہے یا کوئی سمندر ہے یا کوئی دریا ہے، وہاں پر کوئی آدمی نہاتا ہے، وہاں پر آدمی کوئی نہانے کے لیے گیا تو کیا ہو جائے گا اس کو، اگر وہ نہاتا ہے، نہانے کے بعد اگر کیا ہو پانی سے نہایا، نہانے کے بعد اگر وہ کیا کرتا ہے ایسی جگہ پر نہانے کے لیے گیا جہاں پر کیا پانی بہتا ہو، پانی ندی ہے، تالاب ہے، سمندر ہے، ایسی جگہ پر اگر نہانے کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس وقت اس کو وضو یا پھر یہ دونوں ہاتھ پیر یہ وہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جب ہی سے وہ ڈبکی لگائے، جب وہ پانی میں اترتا ہے تو اس کی سنت کا طریقہ، جو سنت کا جو عمل ہے وہ ادا ہو جائے گا، وہ اس سے کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اس کا عمل اس سے گر جائے گا۔ اسی طریقے سے غسل کی سنت میں کیا آتا ہے، جمعہ، عیدین اور احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے، اور اسی طریقے سے کیا ہے احرام کے لیے، جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ احرام باندھتے ہیں، تو احرام باندھنے کے الگ الگ ٹائپس ہے، اس کی کیا ہے، کوئی میقات سے کوئی نکلتے ہیں، کوئی ذوالحلیفہ سے نکلتے ہیں، کوئی مزدلفہ سے نکلتے ہیں، الگ الگ کیا ہے اس کی جگہ ہے، اور
کیا بولتے ہیں ان ہندوستان والوں کے لیے اس کے میقات ہے، اور سعودی عرب والوں کے لیے میقات ہے، اور پاکستان کے لیے الگ میقات ہے، افغانستان والوں کے لیے الگ الگ میقات ہیں، الگ الگ جگہ ہیں احرام باندھنے کے لیے۔ تو جب احرام باندھیں گے، احرام باندھنے سے پہلے بھی کیا کرنا، غسل کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ جمعہ کے لیے غسل کرنا، اس میں تو کیا ہے، بالاولا کیا ہے، جب ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، الجمعۃ حج الفقراء والمساکین وعید للمؤمنین، ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی جمعہ کیا ہے، عیدین، فقراء اور غرباء اور مساکین کے لیے کیا ہے، ایک عید ہے، اور وعید للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، عید ہے۔ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جمعہ فقراء اور غرباء کے لیے ایک حج ہے، اور مومنوں کے لیے کیا ہے، ایک عید کے جیسے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو اچھے سے ہم کو کیا کرنا ہے، اس دن نہا کر کے، دھو کر کے، سب سے عطر خوشبو نئے کپڑے میں ملبوس ہو کر ہم کیا کرنا ہے، جمعہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ عیدین میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ تو عید میں بھی جمعہ کے لیے نہانا کیا ہے، عیدین میں بھی نہانا کیا ہے، سنت ہے۔ احرام کے لیے باندھنا بھی سنت ہے۔ یوم عرفہ کو حاجی کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ یوم عرفہ، عرفہ کے دن، جس دن لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اس دن، عرفہ کے دن نا، اس دن میں کیا کرنا، غسل کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے نا، عرفہ کے دن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مشق آتا ہے۔ مشق کیا ہے، فرائض غسل سے 4 بیان کیجیے، فرائض غسل سے 4 بیان کیجیے، وہ امور جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ فرائض غسل کتنے ہم لوگوں کو پڑھے، وہ 3 باتیں اس کو کیا کرنا، وہ لکھنا پڑے گا، اور جن سے غسل واجب ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے، منی یا حیض یا نفاس یا وطی یا جنابت ہونے سے ہم کو کیا ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ باتیں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا۔ پھر 5 کا ذکر کرے اور غسل کی سنتوں کو 6 بیان کرے، اس میں سے وہ باتوں کا آپ کو 5 باتیں لکھنا ہے جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اور 6 بات وہ لکھنا ہے جن سے غسل کی سنتوں میں آتا ہے، جو غسل کی سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، اور کیا کرنا، اپنی جگہ سے گندگی کو ہٹانا، وہ سب باتوں کو لکھنا پڑے گا۔ پھر ہے کن کن امور سے غسل کرنا سنت ہے، اور ان امور کو بیان کیجیے۔ ہم نے پڑھا کن کن امور کے لیے غسل کرنا سنت ہے، کن کن باتوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، غسل کی سنتوں میں کیا کیا آتا ہے۔ عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے، بقرعید کے لیے، ہے نا، جمعہ کے دن کے لیے، یوم عرفہ کے لیے، اور احرام باندھنے سے پہلے بھی کیا ہے، غسل کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ ہم لوگ سب طریقہ پڑھے، ابھی ہم لوگ ان سب باتوں کو ہم لوگ کیا کیے، پڑھے، سیکھے، جانے، ہے نا۔ تو یہ سب باتوں کو آپ لوگ کیا کیجیے، اچھے سے اس کو دیکھیے، اس کو مائنڈ میں رکھیے، اس کو دماغ میں رکھیے، اس کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق غسل کا بیان بھی کیا ہو گیا، ہمارا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا سبق بھی اس سے کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے حصوں میں ہم کیا کریں گے، اور ایک نیا ویڈیو، ایک نیا سبق کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ملیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔